کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے، وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. آج ہم جو ہے وہ 5ویں نام پر گفتگو کریں گے. یہ اسم حیاتی، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ خود ایک عجیب و غریب جو ہے وہ شان اور کمال کے پیغمبر ہیں، کیونکہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. حضرت خضر علیہ السلام یہ تکوینی نبی ہیں. تکوینی کا مطلب یہ کائنات کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے اس میں ان کے تصرف ہوتے ہیں. جیسے سورہ کہف کے اندر بھی یہ تفسیر بیان کی کہ عام کائناتی چیزوں کے اندر انہوں نے تصرف کیا تو لہٰذا وہ چیزیں سامنے آئیں، معجزات ظاہر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریع نبی ہیں، وہ شریعت حقہ لے کر آئے، وہ شریعت کی گفتگو کرتے، لہٰذا ان کو اشکال بھی ہوا بعض ان کے امور پہ کہ بھئی یہ آپ نے یہ بچہ کیوں قتل کر دیا، اس نے کیا قصور کیا، جی آپ نے ان محسن لوگوں کی کشتی کا جو ہے وہ پارٹ کیوں توڑ دیا. تو مطلب وہ تکوینی امور تھے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ تکوینی نبی ہیں. تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائناتی چیزوں کے حوالے سے تصرف دے رکھا تھا، اور وہ معجزات آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے. ان کی جب تربیت روحانی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو دیا، اور وہ یہ ہے یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیو، اے وہ زندہ ذات، یعنی اللہ کا نام ہے حی، اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی، حین لا حی، اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، فی دیمومتی ملکی ہی، یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے، یعنی ان کی بادشاہت کا دوام نہیں ہے. وہ بقائی، ان کے وجودوں کا بقا بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس میں ایک باقی رہے گا، وہ اللہ تیری ذات ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے اس کا مطلب. تو یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو، یہ ذکر جو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. تو بکثرت آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے تو 3 ملائکہ، 3 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیج دی. وہ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا ہے اس کے موکل ملائکہ ہیں، اب ہم آپ کے تابع دار ہیں. کوئی بھی معجزہ جو وہ ظاہر کرنا ہو، کوئی بھی تصرف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو تو ہم جو ہے اس میں آپ کی تائید و نصرت کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. چنانچہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوئے اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو جو ہے آب حیات پلایا. یہ چشمہ آب حیات کا جو ہے اس کا پانی آپ کو لا کے پلایا، تو لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات جاودانی عطا کر دی. چنانچہ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ سلامت ہیں. چنانچہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت خضر ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جو ہے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں. اگرچہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو دلائل پیش کرتے اس کے محققین علماء نے صاف و سیدھے جوابات دیے ہیں. لہٰذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے. وہ کیونکہ چشمہ آب حیات جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے. یہ اس نام کی برکت سے. یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں. ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے یہ پوری ہو جائے، تکمیل کو پہنچ جائے، یا
یہ کہ کوئی دینی کام ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ منزل مراد جو ہے میری دینی کام کی پوری ہو جائے، یا دنیاوی کوئی کام ہے وہ چاہتا ہے یہ کام میرا دنیاوی مکمل ہو جائے، کوئی تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ مکمل ہو جائے، یا یہ کہ وہ جو بیمار رہتا ہے، بیمار ہے تو اس بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے، بیماری سے جان چھوٹ جائے. تو یہ جمعرات کے دن طلوع شمس کے وقت اس کا ورد کرنا ہے. اور وہ کتنا کرنا ہے؟ 1041 مرتبہ. 1041. ایک تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک بھی آگے پیچھے نہ ہو. اب یہ سوچے کہ 1041 بجے 42 پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھائی، یہ تو اینٹی بائیوٹک ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ڈوز ہونی چاہیے، جی. کم زیادہ ہوئی تو نفع نہیں ہے. تو اللہ کے کلام میں اس پہ راز ہیں. 1041 مرتبہ پڑھیں آپ کی وجوہات. اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ صرف 7 دن، 7 days کرنا ہے. اور اول آخر جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ان ناموں کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک. یہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت مانگنی ہے. انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کو جو دینی کام پائے تکمیل کو پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے گا. دنیاوی کوئی مہم ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی. کوئی مرض تکلیف ہے آپ مرض سے چھٹکارا پا جائیں گے. کسی دوسرے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس مریض کو پانی دم کر دے دیں یا اس پہ پھونک دیں، ٹھیک، یا کسی دوسرے کے لیے پڑھ کے آپ دعا کر دیں. تو 7 days کرنا ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ 7 دن کے اندر جو اس کا پازیٹیو رزلٹ آ جائے گا. ایسا زبردست اس میں اعظم ہے سبحان اللہ. یہ فائدہ.